جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں تھا۔ خودکشی کرنے کا خیال اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ وہ کیوں زندہ ہے؟ اسے مر جانا چاہیے۔ اسے 12 سال پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ایک وحشت تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اسی نوعمر سکندر شہریار کی طرح جس سے اس کی شخصیت کی آن بان اور وقار ایک لڑکی نے چھین لیا تھا، چند کالے امریکوں نے چھین لیا تھا، اس کے اپنے خونی رشتوں نے چھین لیا تھا۔ مریم، وہ 4 گے امریکنز، شہریار خان، زین شہریار، ان سب میں سکندر شہریار کا قاتل کون تھا؟ اسے تو آج ان سب میں سے کسی کا بھی خیال نہیں آتا تھا، کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ اگر کسی سے نفرت کرتا تھا تو اپنے آپ سے۔ اتنا ڈھیٹ بھی کوئی ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی انسان جتا چلا جائے؟ وہ فلورنس کیوں چلا آیا تھا؟ اسے لیزا کیوں اچھی لگتی تھی؟ اس کا لیزا سے پھر سے ملنے کو کیوں جی چاہا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ خود کو سزا دے۔ اسے نہ خوشی ہونے کا کوئی حق نہیں، نہ ہنسنے کا اور نہ محبت کرنے کا۔ اپنے اس داغدار وجود کو لے کر اسے برسوں پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ اگر واقعی میرا خون ہو، ذرا بھی غیرت مند تم میں بچی ہے تو آج ہی کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بے غیرت انسان، مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ رے، لیو دا بیبی، اٹس مائی ٹرن۔ اپنے بال نوچتا وہ 12 سال پہلے سکندر شہریار کی طرح ہی رو پڑا تھا۔ اس کے گرد آوازیں ہی آوازیں تھیں، شور ہی شور تھا۔ وہ 4 تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ طاقتور تھے اور اس کے آگے 20 سال کا ایک کمزور اور بے بس لڑکا۔ پلیز لیو می، وہ رو رو کر ان کی منت کر رہا تھا۔ وہ چاروں اس کی بے بسی پر کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ وہ پاپا پاپا پکار رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دیو قامت کالے امریکی کہکہے لگا کر اس پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے باقی ساتھی بے ہنگم انداز میں اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ شراب کے گھونٹ لے کر وہ بوتل اچک کر دوسرے کو دے رہے تھے۔ اس نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی، وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا کہ اس کی طرف بڑھتے ایک کالے نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا کہ وہ اوندھے منہ سڑک پر گرا تھا۔ اس کی ناک اور دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس کالے نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کا سر زمین پر زور سے مارا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ پاپا مجھے بچا لے، پاپا مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، پاپا یہ مجھے مار ڈالیں گے، پاپا مجھے بچا لے۔ وہ روتے ہوئے باپ کو پکار رہا تھا۔ ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنے منحوس شکل مت دکھانا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اپنے اندر کی وحشتوں سے سکون پانے کے لیے اس نے پلز لے کر سونے کی کوشش کی تھی۔ بس آج کی رات، صرف آج کی رات۔ کل صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ لیزا سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ پلز کے سہارے بھی اسے کچھ ہی دیر کے لیے نیند آئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی روتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے اوپر پھر وہی سانپ کی طرح رینگتے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم آ گیا تھا۔ شاور سے پانی پوری رفتار سے بہہ رہا تھا اور وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے وجود پر لگی ہر غلاظت صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی تذلیل، اپنی عزت نفس کی پامالی سے رلا رہی تھی۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ سکندر شہریار ریپسٹ نہیں، سکندر شہریار تو خود ایک ریپ وکٹم ہے۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اپنی عزت سے اپنے مردانہ وقار کی پامالی پر چلا کر رو رہا تھا۔ 12 سال پہلے کی وہ شام پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ صفائی کا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ اسے دھکے مار کر اس کے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ناقابل اعتبار اور گناہگار قرار دیا جا چکا تھا۔ روتی ہوئی اس کی ماں کی مجال نہ تھی کہ بیٹے کی حمایت کر پاتی۔ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا اس کا بھائی اسے گھر سے نکال دے جاتے دیکھ کر مطمئن تھا، اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکالتا ہوا اس کا باپ اس کی کوئی بھی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ وہ بدکردار لڑکی قابل اعتبار تھی، مگر وہ ان سب کا خون ان کے لیے ناقابل اعتبار تھا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ شاید اس کا گناہ شہریار خان کا بیٹا ہونا، زین شہریار کا بھائی ہونا تھا۔ شاید اس کا گناہ اس گھر میں پیدا ہونا تھا، وہ گھر جہاں پر کچھ بھی نارمل نہ تھا، وہ گھر جہاں اس کے باپ کی انتہاؤں کو چھوتی سخت مزاجی اور اصول پسندی تھی، اور اس کی ماں کی خدمت گزاری اور خاموشی۔ اپنے اس گھر میں اس نے بچپن ہی سے بڑا عجیب و غریب سا ماحول دیکھا تھا۔ وہ ایک اونچے گھرانے، اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس کی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسے زندگی میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کا باپ اس سے کہے۔ ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جو اس کے باپ چاہتا ہے۔ اسے ہوش سنبھالتے ہی اٹھتے بیٹھتے اس کے باپ نے یہ سمجھایا تھا۔ اس کے پاپا کی اس سے توقعات بہت اونچی تھی، کہیں کوئی کمی وہ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ ان کی توقعات کے مطابق خود کو ثابت کرنے میں کبھی کبھی تھکنے لگتا تھا۔ وہ باپ کو خوش رکھنے کا ہر جتن کرتا تھا۔ جو وہ اس سے توقع رکھتے تھے وہ اس معیار کی کارکردگی دکھاتا جو وہ اسے حکم دیتے، مگر پھر بھی کہیں ذرا سی کمی اگر رہ جاتی تو اس سے ناخوش ہو جاتے تھے۔
اسے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن سے دوستی کرنا ہے، بڑے ہو کر کیا بننا ہے، سب کچھ اس کے لیے شہریار خان نے سوچا تھا۔ اس کی پسند اور مرضی کا کبھی کوئی دخل نہیں تھا۔ انہوں نے اسے بچپن میں بھی دوسرے بچوں کی طرح لاؤبالی، شرارتی اور لاپرواہ نہ رہنے دیا تھا۔ وہ شہریار خان کا بڑا بیٹا ہے، اسے شہریار خان کا نام اونچا کرنا ہے۔ بچپن کا بے فکر اور اس کا ذمہ داریوں اور تفکرات کو خود پر مسلط کر کے گوا دیا تھا۔ وہ نہ دوسرے بچوں کی طرح اپنی مرضی کے کھیل کھیل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے سو اور جاگ سکتا تھا۔ جو پاپا کھیل کہیں گے وہ صرف وہی کھیلے گا۔ وہ باپ سے ڈرتا تھا، وہ ناراض ہوتے تھے تو اس کی آنکھوں کی سختی سے بہت ڈراتی تھی۔ وہ چیختے چلاتے نہیں تھے، اس کی سرد کاٹتی ہوئی نگاہیں ہی اسے سہمانے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ دوسرے لوگوں کو شاید وہ باپ کا لاڈلا نظر آتا تھا، وہ اپنے ہر ملنے والے سے اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مگر وہ جانتا تھا، اس کی اماں جان جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سکندر کی تعریفیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی خوشی، اپنی مرضی اور اپنے بچپن سے دستبردار ہو کر باپ کی تابعداری کیا کرتا تھا۔ اپنے بچپن، اپنی نوعمری اور نوجوانی کے ہر کھیل کود، تفریح اور انجوائمنٹ کی قربانی دے کر وہ باپ کو خوش کر پایا تھا۔ زین پر باپ کی طرف سے اس طرح کے کوئی پریشر نہ تھے۔ اسے کبھی کبھی زین پر رشک آتا تھا، پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتا کہ چلو باپ کی جانب سے تمام پریشر اور سختی وہ خود جھیل کر زین کو اس پریشر سے بچا رہا ہے تو اچھا ہی ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک تو ہر وقت اس کے دباؤ سے خود کو بچا لے۔ وہ بارہا محسوس کرتا تھا کہ ان کے معیار پر پورا اترنے کے دباؤ سے آزاد ہو کر وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کبھی وہ باپ کی نصیحتوں، دادا جی اور ان جیسا بننے کی باتیں سنتے سنتے تھکنے لگتا تو اسے اپنی ذہانت بری لگنے لگتی تھی۔ کسی ایک آدھ بات میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں سے اپنے پاپا کا رویہ اب نارمل لگا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی سخت مزاج، حاکمانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی حکم عدولی کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی امو جان ان کے آگے مؤدب سر جھکائے رہا کرتی تھی۔ اس کے پاپا اور امو جان کی شادی اگر نبھی تھی تو اس میں سارا کمال اس کی امو جان کے صبر برداشت اور خاموشی کا تھا۔ ان کی ماں ان کے باپ کے آگے دبی دبی رہتی تھی اور وہ دونوں بھائی باپ سے اپنے اپنے طور پر خوفزدہ رہتے تھے۔ زین تو شہریار خان کے آگے کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ اس نے چونکہ وہ خود بہت زیادہ بات کرتے تھے، اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے تو اس سے سر جھکا کر جی پاپا، اچھا پاپا اور یس پاپا بول لیا کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود بہرحال اسے اپنے پاپا سے پیار تھا، اسے اپنی امو جان سے عشق تھا، اور زین وہ تو اس کا پیارا سا چھوٹا سا بھائی تھا، اس میں تو اس کی جان تھی۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ چھوٹا تھا مگر اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کا بہت چھوٹا ہے۔ وہ اپنی ساری محبت، ساری چاہت اس کا زین پر نچھاور کر دینے کو دل چاہتا تھا۔ وہ اس کی بہت پرواہ کرتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے سب کھلونے، اپنی ہر چیز زین کے ساتھ شیئر کرتا تھا، مگر اس کی محبتوں کا جواب زین نے ہمیشہ تلخی ہی سے دیا تھا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ آخر زین کو اس سے شکایت کیا تھی، وہ کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا اور خفا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے وہ زین کے اس رویے کا عادی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ زین اس کے ساتھ صرف لاتعلقی اور بیگانگی والا رشتہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ جتنا زین سے قریب ہونے کے جتن کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا تھا۔ وہ لاشعوری میں ابھرتی اس خوفناک بات کو کبھی شعور کی سطح پر کستن نہیں لایا تھا کہ زین اس سے نفرت کرتا ہے۔ زین بس مزاجن تلخ ہے، وہ بھلا اپنے اکلوتے بھائی سے نفرت کیوں کر سکتا ہے، وہ اسے ناپسند کیوں کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی جا کر تو زین اس سے اتنا دور ہو گیا کہ مہینوں بعد ہی اس کی شکل دیکھ پاتا تھا۔ وہ اسے لاس اینجلس فون کرتا تو اس کی فون کال جیسے بحالت مجبوری سن لیتا، اکھڑے لہجے میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ چند منٹوں کے بعد ہی وہ اس اپنی کسی مصروفیت کا بتا کر گفتگو ختم کر دیا کرتا۔ زین کا اکھڑا مزاج، اس کی بیگانگی دل کو چاہے جتنا بھی دکھاتی، مگر وہ زین سے کبھی کچھ نہ کہا کرتا، نہ ہی کبھی زین کی بیگانگی کے ماں سے شکایت کیا کرتا۔ البتہ وہ دونوں اس رنج میں مبتلا رہتا کہ اس کا بھائی فون پر اس کی آواز سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ زین کے کسی بھی رویے کو نہ اس نے کبھی ماں سے ڈسکس کیا تھا نہ ہی باپ سے۔ وہ بھائی کے خلاف ماں باپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ زین نے اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کر لیا۔ اسے یہ بات امو جان سے پتہ چلی تو اسے حقیقتاً بھائی کے لیے بہت خوشی ہوئی تھی۔ کیا پتہ اب اس لڑکی کے آ جانے کی وجہ سے اس کے بھائی کے مزاج کی تلخی اور کڑوا پن کم ہو جائے۔ زین نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں آتی اس خوشگوار تبدیلی کو اس سے شیئر کرتا۔ اس بات پر دکھ محسوس کرنے کے بجائے وہ بھائی کی خوشی کا سوچ کر ہی خوش ہوئے جا رہا تھا۔ اسے زین اور مریم کے رشتے کی ساری تفصیلات امو جان سے پتہ چلا کرتی تھی۔ اس کے ہونے والی بھابھی کا نام مریم تھا۔ ابھی اس نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر بغیر دیکھے ہی سے یقین تھا جسے اس کے بھائی نے چنا ہے وہ بہت پیاری ہوگی۔ وہ دل و جان سے زین کی منگنی میں شرکت کرنا چاہتا تھا مگر زین کے لیے اس کی شرکت ہرگز اہم نہیں تھی۔ اس نے زین سے فون پر بات کی کہ منگنی 2-3 دن آگے بڑھانے کی ضد کی۔ وہ بہت خوش تھا مگر زین کے خشک اور سرد سے انکار نے اسے بالکل گمسم سا کر دیا تھا۔ زین کے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا بالکل بھی اہم نہیں تھا، بلکہ اسے زین کے لہجے کی بے مروتی سے یہ احساس ہوا تھا جیسے زین چاہتا ہے کہ وہ اس کی منگنی میں شریک نہ ہو۔
وہ کرسمس کی چھٹیوں میں گھر آیا تو زین اور ام مریم کے لیے الگ الگ تحائف لایا۔ وہ بھائی سے بہت دنوں بعد مل رہا تھا، اپنے ہونے والی بھاوج سے بھی وہ پہلی بار مل رہا تھا، اس لیے بہت خوش تھا۔ اس کی فرمائش پر امو جان نے اسے زین کی منگنی کی تصاویر بھیجی تھی۔ وہ ان میں سے اپنی بھابھی بہت اچھی لگی تھی۔ اس کے بھائی کو ایسی ہی پیاری سی لڑکی ملنی چاہیے تھی، مگر جب وہ اپنے گھر آیا تو زین اس سے اسی انداز میں ملا جیسے ہمیشہ ملا کرتا تھا، بیگانگی اور بے رخی والا انداز۔ اور ام مریم، وہ اس سے زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی منگیتر اور ہونے والی بیوی ہے، اس کی بھابھی ہے۔ وہ اس سے اسی انداز میں ملا تھا جو اس رشتے کا تقاضا تھا، مگر سب کے درمیان بیٹھے پتہ نہیں کیوں اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے ام مریم اسے بہت غور سے دیکھے جا رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ نگاہیں ادھر ادھر کر لیتی، وہ نگاہیں ہٹاتا تو وہ پھر سے اسے دیکھنے لگتی۔ شاید وہ اس سے پہلی بار مل رہی تھی اس لیے اس طرح دیکھ رہی ہے۔ وہ اگلی صبح بھی گرم جوشی اور محبت سے ام مریم سے باتیں کر رہا تھا، زین کو زبردستی گفتگو میں شریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ام مریم اس کے ہارورڈ میں پڑھنے سے متاثر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی، مگر اس نے اس بات کی بہت مثبت انداز میں لیا تھا۔ اس نے اس بات پر بھی ہرگز کچھ نہیں سوچا تھا کہ ام مریم اپنی شخصیت کی خوبیاں غیر معمولی ذہانت اور خود اعتمادی قصداً اس کے سامنے نمایاں کیوں کر رہی تھی۔ اگر اس کی چھٹی حصے سے کچھ بتا ہی رہی تھی تو وہ اسے جان بوجھ کر اپنی سوچوں میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ام مریم کی خود پر غیر معمولی توجہ کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر اسے اپنا وہم سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسی شام جب وہ سب ڈنر کرنے گئے تب ام مریم نے زین کے برابر بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر والی کرسی بیٹھنے کے لیے منتخب کی تو کسی اور نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ اس نے ضرور محسوس کیا۔ ام مریم کھانے کے دوران زین کو نظر انداز کر کے سارا وقت اس کی جانب متوجہ رہی تھی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور دکھ بھی۔ ام مریم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اس سے یہ انجانے میں ہو رہا تھا؟ وہ سادہ اور نادان تھی یا وہ جان کر زین کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ وجہ جو بھی تھی، اس کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ قصداً سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ ام مریم کے ساتھ اب بے تکلفانہ بات چیت نہیں کرے گا، تھوڑا سا نارمل انداز اپنا لے گا، مگر اس ڈنر کے دوران بھی، اس ڈنر کے بعد بھی، گھر آ کر بھی، اگلی صبح بھی ام مریم اپنے ہر انداز سے اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی جانب اٹریکٹڈ ہے، وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ بڑے خاص انداز سے اسے دیکھ کر مسکراتی، اسے یہ سگنل دے رہی تھی کہ وہ اسے پسند کر رہی ہے، اور وہ اس کی ان نگاہوں کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے ام مریم کی توجہ کے معنی سمجھ ہی نہ رہا ہو۔ شاید کم عمری کی وجہ سے ام مریم اس طرح کی حرکت کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اپنا رویہ سرد اور خشک سا بنا لیا تھا۔ وہ اپنے رویے سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو ام مریم کی کم عمری، نادانی اور بچپنا ہی سمجھ رہا تھا۔ اپنے رویے کو اس سے بے شک سرد اور خشک بنا لیا تھا، مگر وہ اسے کوئی بری لڑکی ہرگز نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر وہ لڑکی ہر اگلے لمحے اسے بتا رہی تھی کہ وہ نادان نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے، وہ ڈرائی فروٹس کھاتا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تب زین کے سامنے اس کی موجودگی میں وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ سے ڈرائی فروٹس کھاتے اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ام مریم نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ بدلحاظی سے اسے جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اسی رات اس کے گھر ہونے والی پارٹی میں وہ بطور خاص اس کے پاس آئی تھی۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو تم۔ آج اس پوری پارٹی میں تمہارے جیسا کوئی ایک فرد بھی نہیں لگ رہا۔ اسے اندر ہی اندر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ام مریم کے اوپر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ پوری طرح سجی سوری اس کی تعریف کرتی اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوئی چھپی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں سے اسے پسندیدگی کا بڑا واضح پیغام دے رہی تھی۔ تھینکس۔ ویسے مریم، میرا خیال ہے میں تم سے عمر میں زیادہ بڑا نہ صحیح مگر رشتے میں تو بڑا ہوں، تو مجھے سکندر بھائی بولا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ بغیر مسکرائے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں یہ تنبیہ موجود تھی کہ ام مریم ان کے رشتوں کا احترام یاد رکھے۔ اتنی حسین لڑکی تعریف کرے تو کیا یہ فضول سا جواب دیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہونے والی بھابھی تعریف کرے جو بالکل چھوٹی بہن جیسی لگتی ہو تو یہی جواب دیا جانا چاہیے۔ وہ بات مکمل کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ زین وہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور وہ لڑکی زین کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اس روز اسے پہلی بار زین کے انتخاب پر افسوس ہوا تھا۔ وہ جو اپنی شخصیت کے تمام تر خوبیوں اور خصوصیات کا بھرپور استعمال کر کے زین کے بھائی کو اپنی جانب متوجہ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کیا کرے؟ وہ کس سے کہے یہ بات؟ کیسے کہے یہ بات؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ام مریم اور زین دونوں کو نظر انداز کر کے پڑھائی اور امتحانات کا بہانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزار رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد بوسٹن واپس چلا جائے، مگر شہریار خان کی مرضی اور اجازت کے بغیر وہ واپس جا نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے یہی پروگرام طے کیا تھا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک یہیں پر رہے گا۔ ان چھٹیوں کے دوران شہریار خان اسے اپنے مختلف دوستوں اور واقف کاروں سے ملوانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ اس کی عملی زندگی میں قدم رکھنے کے پہلے انتہائی ضروری تھا کہ اسے شہریار خان کے باثر ملنے جلنے والوں میں باضابطہ اور باقاعدہ تعارف حاصل ہو سکے۔
سب پکنک پر جا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پر رک جائے، مگر وہ اپنے نہ جانے کی کیا توجہ پیش کرتا۔ شہریار خان نے یہ پروگرام اپنے دونوں بیٹوں اور ہونے والی بہو کی خاطر ہی بنایا تھا۔ سب گھر سے نکل رہے تھے۔ بالکل آخری لمحوں میں اپنا کیمرہ نہ ملنے کا بہانہ بنا کر مریم نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ گھر سے نکلنے والے آخری دو افراد وہ دونوں رہ گئے تھے۔ وہ اس کا کیمرہ ڈھونڈتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کا کیا ڈرامہ ہے تاکہ وہ پکنک اسپاٹ تک سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا سکے۔ اسے مریم کے خود پر توجہ سمجھ میں آ چکی تھی، مگر ابھی تک اس لڑکی کے شاطرانہ دماغ تک وہ پہنچ نہیں سکا تھا۔ وہ اسے ایک نادان اور جذباتی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں ساتھ جا رہے تھے۔ وہ قصداً سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا۔ مریم اس سے ادھر ادھر کے عام موضوعات پر بات کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ایک بڑے بھائی کا سا انداز بناتا اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ تمہاری معلومات کتنی زبردست ہے سکندر۔ تمہارا مطالعہ کس قدر قابل رشک ہے۔ ہارورڈ میں پڑھ رہے ہو تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ تم ڈیزرو کرتے ہو وہاں پڑھنا۔ بہت غیر معمولی ہو تم۔ تمہاری پرسنالٹی بہت کرزمیٹک اور شاندار ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم ہی بولی تھی۔ تھینکس مریم۔ اس نے قصداً تعریف کیے بڑی پن کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لا کر اسے یوں جواب دیا جیسے اس کی تعریف میں چھپی کوئی بات اس نے محسوس نہیں کی ہے۔ زین تمہارے جیسا غیر معمولی ذہین اور شاندار نہیں ہے۔ سچ بولوں تو مجھے تم دونوں سگے بھائی ہی نہیں لگتے ہو۔ کہاں تمہاری اس قدر شاندار پرسنالٹی اور ذہانت، کہاں زین جیسا میڈیوکر اوسط درجے کا بندہ۔ اس میں تم جیسی کوئی ایک بھی بات نہیں ہے۔ تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے آگے تو زین بالکل ہی معمولی سا لگتا ہے۔ اسے مریم کا زین کی برائی کرنا بہت برا لگا تھا۔ میرے بھائی کی برائی میرے منہ پر کرتے ہوئے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے مریم کہ میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے خفا سی نگاہوں سے مریم کو دیکھا تھا۔ میں برائی نہیں کر رہی، ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ تم راہ چلتے کسی اجنبی شخص سے بھی زین کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پوچھ لو تو تم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ یہی کہے گا جو میں کہہ رہی ہوں۔ زین بہت ذہین لڑکا ہے مریم۔ اس میں ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو مجھ میں نہیں۔ تم خوش قسمت ہو جو تمہیں زین کا ساتھ ملا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ہاں زین اچھا ہے پر تم جیسا نہیں ہے۔ میں اگر تم سے پہلے مل چکی ہوتی تو زین میرا انتخاب کبھی نہ ہوتا۔ مجھے غیر معمولی ذہین اور لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے مرد پسند ہیں۔ خود مجھ میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ کاش زین سے منگنی کرنے سے قبل میں تم سے مل لی ہوتی۔ تمہیں یہاں پہلی نظر دیکھ کر ہی میں دھنگ رہ گئی تھی سکندر۔ تم ہو بہو میرا آئیڈیل ہو، میرا آئیڈیل جو مجھے لگتا تھا کہیں وجود نہیں رکھتا۔ تبھی تو میں زین جیسے میڈیوکر کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا سکندر میں اور تم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں؟ ہم میں بہت کمپیٹیبلٹی ہے۔ وہ بہت دل نشی لہجے میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور 20-21 سال کا لڑکا ہوتا تو اتنی حسین لڑکی کے لبوں سے اپنی تعریفیں سن کر خوشی سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا، جھوم جاتا، مگر وہ سکندر شہریار اتنا نیچ اور گھٹیا نہیں تھا۔ اسے مریم کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے شدید غصے اور ناراضی سے مریم کو دیکھا تھا۔ تمہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے مریم۔ تم میرے بھائی کی منگیتر ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ پلیز رشتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ اس کا لہجہ تنبیہ تھا۔ اسے خود اپنے آپ پہ بہت شرم آ رہی تھی۔ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی کی منگیتر اس سے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اسے کس طرح نثار ہو جانے مرمٹنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری زین سے شادی نہیں ہوئی ہے سکندر، صرف منگنی ہوئی ہے جو توڑی بھی جا سکتی ہے۔ مجھ سے اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو ابھی اس میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ صرف ایک انگوٹھی ہی تو ہے، میں زین کو لوٹا دوں گی۔ تم زین کا مت سوچو سکندر، اپنا سوچو۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گی۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہارا دل میرا ساتھ نہیں چاہتا؟ کیا تمہارے دل کی یہ آرزو نہیں کہ تمہیں مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ ملے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں سکندر۔ ہمارا ملنا بے شک بہت عجیب حالات میں ہوا ہے۔ تمہارے لیے یہ خاصی آکورڈ سچویشن ہے۔ میں تمہارے بھائی کی منگیتر ہوں۔ میں تمہاری الجھن سمجھ سکتی ہوں، مگر پلیز زین کا مت سوچو، لوگوں کا مت سوچو، اپنا سوچو۔ میں تمہاری خاطر آج اور ابھی زین سے منگنی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سکندر۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کے اوپر مریم نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیز آواز میں چلایا تھا، شٹ اپ مریم، جسٹ شٹ اپ۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہارے اندر رشتوں کی کچھ عزت ہے بھی کہ نہیں؟ اپنا اشتعال قابو کرتا وہ شدید برہمی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ بالکل خاموش رہا، پھر جب اس نے اپنے غصے پر کچھ قابو پا لیا تب انتہائی سخت لب و لہجے میں اس سے بولا، اس طرح کی گھٹیا بات مجھ سے پھر مت کرنا مریم۔ تم سے میرا صرف اور صرف ایک ہی رشتہ ہے اور تمہارا وہ رشتہ زین کی منگیتر ہونا ہے۔ یہ گھٹیا باتیں کر کے میرے دل سے اپنی عزت ختم مت کراؤ۔ اتنے سخت لب و لہجے میں اسے ڈانٹنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ مریم کی آج کے بعد دوبارہ ایسی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پکنک کے دوران سارا وقت اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کا غصہ اور ناپسندیدگی اب اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے مریم کے ساتھ
باتیں کرنے، کھیلنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی بھی چیز میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زین کو مریم پر نثار ہوتا دیکھ کر اسے زین پر بہت افسوس ہو رہا تھا، شدید رنج ہو رہا تھا۔ اس کا ایک بار نہیں کئی بار دل چاہا تھا کہ وہ زین کو اکیلے میں اپنے پاس بلا کر یہ بات بتائے کہ جس لڑکی کی وہ پرواہ دیوانہ وار اپنی چاہتے اور محبتیں نثار کر رہا ہے، وہ آج پکنک پر آتے ہوئے سارا راستہ زین کا مذاق اڑاتی آئی ہے۔ وہ زین سے کہنا چاہتا تھا کہ زین، یہ لڑکی تمہاری چاہت اور محبت ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ لڑکی جھوٹی محبتیں جتا کر اس کے بھائی کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ وہ زین کو مریم کی ایک ایک بات بتا دینا چاہتا تھا، مگر کیا زین اس کی بات سنے گا؟ زین اس سے جتنا بیزار، بدگمان اور خفا رہتا تھا، یقیناً وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی اکھڑ جاتا۔ وہ لڑکی زین کی آنکھوں کے سامنے اسے اپنی محبت سے بے وقوف بناتی، اس کے بھائی سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زین کو کسی بھی طرح یہ بات بتا دے، مگر زین کا اپنے ساتھ سرد اور خشک رویہ اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہمت کرتا، پھر زین کی نگاہوں کی بیگانگی اور نفرت دیکھتا تو ہمت ٹوٹ سی جاتی۔ اسے مریم بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ سادہ اور نادان نہیں، بہت چالاک لڑکی تھی۔ اس سے زین کی معصومیت اور سادگی پر غصہ آ رہا تھا۔ زین اس طرح اندھا اعتماد کیوں کرتا تھا اس لڑکی پر؟ زین کو اس لڑکی کے ارادوں کی خبر کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مگر زین تو ابھی چھوٹا تھا۔ اس لڑکی نے تو اس کے پاپا تک کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ شہریار خانم مریم کو اپنے ہونے والی بہو کے طور پر دل و جان سے قبول کر چکے تھے۔ وہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نے دبے لفظوں میں انہیں مریم کے متعلق بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس بات کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ نہ شہریار خان اور نہ ہی امو جان اس کی بات پر توجہ دی۔ الٹا زین اس سے خفا ہو گیا کہ اس نے مریم سے بد اخلاقی سے بات کی ہے۔ ذہانت سے کام نہ چلتا دیکھ کر مریم نے اسے راغب کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے قصداً بہت تیار ہو کر آتی، اپنی بے تحاشا خوبصورتی اس پر ظاہر کرتی، اس طرح کہ کوئی کم عمر لڑکا تو کیا، کوئی بڑی عمر کا مرد ہو تو وہ بھی بھٹک جائے۔ اس نے مریم کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ اس نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ چھٹیاں ختم ہونے پر جب زین اور مریم یہاں سے چلے جائیں گے تب وہ اپنا قیام ایک دو دن بڑھا لے گا اور کوشش کر کے یہ بات امو جان کو تو ضرور بتا کر جائے گا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گزار رہا تھا۔ وہ صرف کھانے اور ناشتے کے لیے کمرے سے نکلتا تھا۔ وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی کوششوں میں نہ تو تھک رہی تھی نہ ہی ہار مان رہی تھی۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ وہ خود کو قصداً پڑھائی میں مصروف کیے ہوئے تھا۔ یہ اس کے علم میں تھا کہ شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہیں، مگر زین کہاں چلا گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر کتاب لے کر بیٹھا تھا، تب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مریم تھی۔ اس سے پہلے تک وہ جو کچھ کرتی رہی تھی وہ اس پر حیران ہوا تھا، پریشان ہوا تھا، گھبرایا تھا، دکھ میں مبتلا ہوا تھا، مگر آج وہ جس طرح اس کے کمرے میں آئی اسے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت قیامت کے روپ میں اس کے سامنے بڑی ادا سے کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کے انتہائی مختصر سی نائٹی پہن رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا۔ خوشبو مہکتی وہ ایک زندہ قیامت بنی کسی بھی ذی ہوش مرد کی پارسائی کا کڑا امتحان بن سکتی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کہ وہ کتنا بھی پارسا ہو بہک سکتا تھا۔ پہلا احساس شرم اور غیرت کا تھا جو اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور اگلا شدید ترین اشتعال کا۔ وہ ایک دم ہی شدید غصے کے عالم میں بیٹھ سے اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مریم! وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں فرش پر تھی۔ مریم اسے خود سے نظریں کتراتا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری طرف دیکھنے سے کیوں ڈر رہے ہو سکندر؟ کیا اپنے بہک جانے کا ڈر ہے؟ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تھیں۔ وہ اس کی اس قدر نزدیک تھی کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ ہٹو یہاں سے! اس نے اسے دھکیل کر خود سے دور ہٹانا چاہا تھا، مگر وہ ہٹی نہیں۔ وہ دعوت گناہ دیتی خود کو اس پر نچھاور کر رہی تھی۔ فرشتہ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، تم ایک لڑکے ہو، تمہارے سامنے ایک حسین لڑکی کھڑی ہے جو تم پر مر مٹ چکی ہے، اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر چکی ہے۔ تم آج وہ کرو جو تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا اس بے غیرت لڑکی کے منہ پر مارا تھا۔ وہ جو اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود سپردگی کے عالم میں کھڑی تھی، اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اوندے منہ پیچھے گری تھی۔ اس نے مریم کے پاس زمین پر تھوکا تھا۔ بہت گھٹیا، بہت نیچ لڑکی ہو تم۔ میں خود تو کیا، اب میں زین کو بھی تم سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ ایسی بد کردار لڑکی میں اپنے بھائی کی زندگی میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ مریم فرش پر سے واپس اٹھی تھی۔ وہ کسی ناگن کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، پھنکاری تھی۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے سکندر شہریار۔ لوگ مریم کے پیچھے آتے ہیں، تم پہلے شخص تھے جس کے پیچھے مریم آئی تھی، جس پر مریم حقیقت میں مر بیٹھی تھی۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے سکندر، تم نے اپنے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا سکندر۔ وہ نفرت سے پھنکارتی دھمکی آمیز لہجے میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ شرم اور غیرت سے کتنی دیر تک مٹھیاں بھیجے کھڑا رہا۔ وہ ہرگز اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا چاہے کچھ ہو جائے وہ زین کو اس بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے گا۔ وہ شہریار خان اور اپنی امو جان کو تو ساری بات بتا کر ہی دم لے گا، مگر اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب اس نے یہ بات شہریار خان اور امو جان کو بتانے کی کوشش کی تو مارے شرم اور غیرت کے
بات مکمل طور پر اس کے لبوں سے ادا ہی نہیں ہو پائی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ سچ بول نہیں پایا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ شرم اور غیرت نے اس کی نگاہوں کو جھکا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شہریار خان جیسے ذہین شخص اس کی مکمل جملوں میں سے ہی بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، مگر اس برد کردار چالاک لڑکی نے نہ جانے کیا جادو تھا کہ جو لوگوں کو اپنی ایک نظر دیکھ کر پہچان لیا کرتے، اس کے بتا دینے پر بھی بات کی سچائی اور سنگینی کو سمجھ نہ سکے۔ ذہن میں بچپنا اور معصومیت تھی۔ وہ اس لڑکی کی اصلی فطرت کو نہیں جان پایا تھا، مگر شہریار خان جیسے جہاں دیدہ شخص بھی اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ وہ اور امو جان ام مریم کو ایک بہت اچھی اعلیٰ خاندان کی باکردار لڑکی سمجھتے تھے۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ وہ جھنجھلا کر ناشتے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ناشتے کی میز پر اس کی کئی باتیں زین نے بھی سن لی ہیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھا الجھ ہی رہا تھا کہ سچائی کس طرح اپنے ماں باپ تک پہنچ جائے کہ زین اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ زین کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر خوشی سے اٹھا کہ برسوں بعد زین نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زین اس سے لڑنے آیا ہے، مگر وہ اس کے پاس آیا تو تھا نہ، چاہے خفا ہو کر ہی صحیح، مگر زین اس سے لڑنے یا خفا ہونے تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنے آیا تھا۔ وہ زین کے زہر میں بجے نفرت میں ڈوبے لفظوں پر ساکت کھڑا رہا۔ زین اس سے خفا نہیں تھا، وہ اس سے بدگمان نہیں تھا، وہ مزاجن تلخ نہیں تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا، اپنے سب سے بڑا دشمن۔ پہلی بار لاشعوری سے نکل کر یہ بات اس کے شعور میں آ کر اسے بتا رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے نفرت کرتا ہے، شدید ترین نفرت۔ وہ دکھ اور صدمے سے گنگ کھڑا تھا۔ زین اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی خوشیوں سے حسد کر رہا ہے، اسی لیے ام مریم کے خلاف بول رہا ہے۔ اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، مگر جہاں نفرتوں کی ایسی دھن چھائی تھی وہاں زین اس کی کوئی بات کیسے سمجھتا؟ وہ اس بدکردار اور مکار لڑکی کے سحر میں بری طرح گرفتار تھا۔ زین اپنی نفرت کا سارا زہر اگل کر اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بالکل سن کھڑا اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ خود اس کیفیت سے باہر نکل پایا تو مایوسیوں میں گھر کر اس نے سوچا کہ کیا وہ زین کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہے، ہار مان رہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے دے رہا ہے؟ نہیں، وہ زین کی نفرتوں اور الزام تراشیوں سے ہار نہیں مانے گا۔ وہ آج ہی شہریار خان کو ساری بات بتائے گا، ایک ایک بات، ام مریم کی ساری سچائی۔ وہ شہریار خان کو ام مریم کا اصل چہرہ دکھا کر ہی دم لے گا۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ زین کا ام مریم کے ساتھ رشتہ ختم کروا کر ہی دم لے گا۔ وہ شہریار خان کو ام مریم کی حقیقت، اس کی گھناؤنی سچائی بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان کو تلاش کرتا وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں موجود تھے مگر تنہا نہیں تھے۔ ان کے 3-4 خاص ہم رتبہ دوست بیٹھے تھے۔ ان کے دوستوں سے سلام دعا کر کے وہ واپس پلٹ آیا تھا۔ وہ اب ان کے دوستوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ امو جان چونکہ زین اور ام مریم کے ساتھ لیونگ روم میں تھی، اس لیے امو جان کے پاس جانے کی تو وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس گھٹیا لڑکی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر وہ اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ امو جان زین اور مریم کے ساتھ مستقل کیوں تھی، یہ جاننے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ جب فیصلے کے تمام اختیار شہریار خان کے پاس تھے تو پھر یہ بات انہی سے کی جانی چاہیے تھی۔ ان کے دوست سارا دن ان کے ساتھ گزار کر شام میں اس وقت گئے تھے جب ان کے اپنے جرمن دوست کے ہاں پارٹی میں جانے کا وقت ہونے لگا تھا۔ وہ ان کے دوستوں کے چلے جانے کا سن کر فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان اپنے کمرے میں جا رہے تھے، سکندر نے انہیں پیچھے سے آواز دی تھی، پاپا۔ شہریار خان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں واپس آ جاؤں گا، پھر رات میں بات کر لینا۔ یہ لوگ اتنی دیر سے اٹھے ہیں، میں پارٹی میں جانے کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے مزید کوئی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ مایوسی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنے بغیر سوئیں گے نہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چند گھنٹے کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی بات اب مرتے دم تک سنی نہیں جائے گی۔ وہ آج کی پارٹی میں جانے کے لیے کل شام ہی منع کر چکا تھا۔ کل شام تک ام مریم کا اصلی اور گھنونا روپ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے علم میں یہی تھا کہ گھر کے تمام افراد پارٹی میں جا چکے ہیں اور وہ گھر پر اکیلا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری کا ڈھونگ رچا کر وہ بدکردار لڑکی ابھی بھی گھر پر رکی ہوئی ہے۔ نئے سال کا جشن منانے کے لیے شہریار خان نے آج شام سے لے کر کل صبح تک کے لیے گھر کے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ اپنے حساب سے وہ گھر پر تنہا تھا۔ تبھی جب اسے لیونگ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تھا۔ تم؟ وہ ام مریم کو لیونگ روم میں کھڑے دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نفرت بھی ابھر آئی تھی۔ کل رات کی اس کی بےہودہ حرکت کے بعد وہ اب اس لڑکی کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ام مریم پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی۔ سینٹرل ٹیبل کے پاس کرسٹل کا گلدان ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ گلدان اسے متوجہ کرنے اور یہاں بلانے کے لیے ہی اٹھا کر زور سے پھینکا اور توڑا گیا تھا۔ وہاں چند اور بھی آرائشی اشیاء فرش پر گری اور ٹوٹی پڑی۔ وہ ذرا سا بھی اس لڑکی کی نیت اور اس کے ارادوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ وہ وہاں ٹوٹی پڑی ان اشیاء پر نہ دھیان دے سکا تھا اور نہ ہی اس کے گرائے جانے کے وجوہات سوچ رہا تھا، کیونکہ مر مٹنے والی نظروں سے اسے دیکھتی ام مریم اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں میں
وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے قمیض کا گریبان بڑی سہولت سے کھولا تھا، گردن سے بہت نیچے تک، پھر جینز کی جیب سے اس نے ایک بلیڈ نکالا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے اپنے ٹاپ پر کئی جگہ سے کٹ لگا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، خود سپردگی والے انداز میں، بہک جانے پر آمادہ کرنے والے انداز میں۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سکندر؟ وہ نشیلے لہجے میں بولتی اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ وہ اسے گناہ کی ترغیب دے رہی تھی۔ وہ سوچ سکا تھا تو بس اتنا ہی کہ وہ اس کے ارادوں کی بھنک بھی نہ پا سکا تھا۔ جن نظروں کو وہ مخمور، نشیلی اور دعوت گناہ دیتی نظریں سمجھ رہا تھا، ان میں چھپی انتقام کی آگ وہ پہچان ہی نہ سکا تھا۔ گھر، کلاس روم، لائبریری اور کتابوں سے نکل کر دنیا کو ابھی اس نے ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا۔ وہ سادہ، معصوم اور بے وقوف و نادان زیادہ تھا، یا وہ ناگن صرف لڑکی، چالاک، مکار اور شاطر زیادہ تھی، جو اس کے گھر کے لیونگ روم میں اپنی مرضی کا ماحول اور صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ جو تھوڑا بہت لباس تمہارے جسم پر باقی ہے، تم اسے بھی اتار کر پھینک دو، میں تب بھی تمہارے اوپر تھوکنا تک پسند نہیں کروں گا۔ وہ نفرت اور حقارت سے اسے جواب دیتا وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا کہ مریم نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر روک لیا۔ اتنا غرور کس بات کا ہے تمہیں سکندر شہریار؟ یوں پوری قوت سے گریبان کھینچے جانے سے اس کی قمیض کے کئی بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی قمیض کا گریبان پھٹ گیا تھا۔ وہ دھتکار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا کہ مریم نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا اس لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے جواب میں بھرپور طاقت کے ساتھ مریم کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو گئے تھے۔ وہ فرش پر گری، مگر گرتے گرتے اس نے سکندر کی آستین پوری قوت سے پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس لیے بے ڈھب طریقے سے مریم کے ساتھ ہی وہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس بے ڈھنگ طریقے سے گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں، مگر وہ عجیب زہریلے انداز میں مسکرانے لگی۔ کیا اب بھی مجھے اپنے پاس دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا سکندر؟ اس کے کارپٹ سے اٹھنے سے قبل وہ اس کے اوپر تھی۔ سکندر نے اپنے بالوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال میں گاڑی کی آواز بھی نہیں سن سکا تھا، مگر گاڑی سے تحائف جس نے جان بوجھ کر گھر والوں کو واپس بلانے کے لیے نکالے تھے اور گھر والوں کی واپسی کی منتظر تھی، سے گاڑی کی آواز کیوں نہ آتی؟ وہ یکدم ہی مسکرائی تھی۔ اس نے مریم کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑے مخمور انداز میں جھکی، مگر ایک دم اس نے سکندر کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اسے اشتعال دلانا چاہتی تھی اور وہ فوراً ہی اشتعال میں آ گیا۔ اس نے بہت غصے سے مریم کو بال پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ ہٹتے ہٹتے بھی مریم نے پیر مار کر کارپیٹ پر رکھا بڑا سا گلدان گرا دیا تھا، جس کے گرنے سے بہت شور پیدا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے آہن اس کی گردن پر پیوست کر رکھے تھے۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ مریم کے ہاتھ اپنی گردن ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر کھینچتے تھے تاکہ وہ اس کی گردن پر سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ مریم زہریلے انداز میں مسکرا رہی تھی اور پھر ایک دم ہی اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالنی شروع کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو حواس باختہ ہو کر اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کر رہی ہے، اور جب تک وہ سمجھ سکا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین، شہریار خان اور امو جان اندر آ چکے تھے۔ اپنے رد کیے جانے، ٹھکرائے جانے کا بدلہ وہ اسے اس گھر والوں کی نظروں سے گرا کر لینا چاہتی تھی۔ اس بغیرت لڑکی کی اپنی تو کوئی عزت نہیں تھی، چنانچہ خود کو اس پستی میں اتار لینا اس کے لیے ذرا بھی دشوار نہ ہوا تھا۔ مریم روتے ہوئے زین کے گلے لگی اور اس سے اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ تب غصے سے پاگل سا ہوتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مریم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ زین اسے شدید غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ زین کو غصے میں آتا دیکھ کر مریم پر اپنے شدید ترین اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی۔ زین غصے اور جنون میں مبتلا اسے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ غصے میں آپے سے باہر ہوتا وہ اسے جان سے مار ڈالنے کے در پہ تھا۔ زین اس کے ایک بھی بات سننے کو آمادہ نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ وہ جواب میں اسے وضاحتیں دیتا خود کو صرف اس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زین سے کہیں زیادہ مضبوط جسامت اور طاقت کا مالک تھا۔ چاہتا تو چند منٹوں میں زین کو زیر کر سکتا تھا، مگر وہ چھوٹے بھائی کو چوٹ کیسے پہنچا سکتا تھا؟ مریم دھاڑے مار مار کر روتی وہ اپنی عزت پر بات کرنے کا الزام لگا رہی تھی، اس کے کردار اور اس کی عزت پر داغ لگا رہی تھی۔ زین، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بہت مکار، بہت خطرناک لڑکی ہے۔ طوائفوں کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، یہ تو اس سے بھی زیادہ بد کردار ہے۔ وہ زین کے خود پر اٹھنے مکوں اور گھونسلوں کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں مسلسل اسے سچائی بتانا چاہ رہا تھا، مگر زین پر ایک جنون سوار تھا۔ وہ اسے اپنے ہی گھر کی عزت پر غلیظ نظریں رکھنے والا بد کردار شخص سمجھ رہا تھا۔ زین کی نفرت سے اس سے ہار مان کر وہ اپنے باپ اور ماں سے مدد کا طالب تھا۔ زین نفرت میں اندھا ہو گیا ہے۔ وہ دونوں تو اسے جانتے ہیں، اس کا بچپن، اس کی نوعمری اور اس کی نوجوانی سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ دونوں جانتے ہیں ان کا بیٹا ایسا نہیں۔ اس کے پاپا جتنے بھی سخت مزاج ہیں وہ اس پر بہت فخر کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ اس کا کہا مانا ہے، ان کی امیدوں پر پورا اترا ہے۔ وہ اس کی امو جان انہیں تو اس کی کس قدر محبت ہے، جان نچھاور کرتی ہیں وہ اس پر۔
اس نے امید سے ماں کی طرف دیکھا۔ زاروں قطار روتی اس ناگن کو سینے سے لگائے وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی حمایت میں زین کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکنے کے لیے ان کے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتی میرا سکندر ایسا کر سکتا ہے۔ وہ منتظر نظروں سے نہ دیکھتا رہا مگر اس کی امو جان کے لب باہم پیوست تھے۔ زین بس کرو۔ اپنے پاپا کے لبوں سے یہ لفظ سنتے ہی وہ خوشی سے سرشار سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاپا کو اس پر یقین ہے، وہ اس کا اعتبار کر رہے ہیں، مگر اس کی یہ خوشی پل بھر میں ہی باپ کے تھپڑ نے مٹا دی تھی۔ ان کے مارے گئے تھپڑ نے اس کے اندر ابھلتے جوش، جنون اور غصے کو ایک پل میں سرد کر دیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سخت اور بے جان سا کھڑا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والا تھا، وہ بھائی کی منگیتر پر غلیظ نظریں رکھنے والا تھا، وہ نفس کا غلام تھا، وہ گھر کی عزت تباہ کرنے والا تھا، وہ بالکل سن سا کھڑا تھا۔ مریم مسلسل واویلا کر کے رو رہی تھی۔ اسے مکاری سے روتا دیکھ کر اس پر پھر جوش، جنون اور اشتعال سوار ہوا تھا۔ اس نے باپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، آنٹی میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں یہ اسی دن سے مجھ سے کہہ رہا ہے میں زین سے منگنی توڑ دوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ مجھے زین کی تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ طوائفوں کی خصلت رکھتی بظاہر وہ شریف لڑکی روتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ شدید ترین اشتعال میں اسے گالی دیتا وہ حقیقتاً اسے قتل کر ڈالنے کے ارادے سے اس کی طرف آگے بڑھا تھا، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اور کتنا نیچے گرو گے سکندر؟ اس کی اور مریم کے درمیان اس کے پاپا آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پاپا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اس مکار لڑکی کا یقین کریں گے اور میرا نہیں؟ آپ کو پتا ہے میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے۔ پاپا یہ لڑکی آج سے نہیں، جس دن سے میں گھر میں آیا ہوں میرے پیچھے پڑی ہے۔ یہ کل رات بھی میرے کمرے میں جس حلیے میں آئی تھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آج صبح سے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اس لیے یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، یہ مجھے آپ لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتی ہے۔ پاپا اب وہ غصے اور اشتعال میں نہیں، بے بسی اور خوف کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا، کوئی اس کی بات سن رہا تھا نہ یقین کر رہا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو، ذرا حالت دیکھو اپنی بھی اور اس کی بھی۔ میرا سر ندامت سے جھکا دیا ہے سکندر تم نے۔ باپ کی بات سن کر اس سے نفرت سے مریم کی طرف دیکھا تھا جو ہنوز امو جان کے گلے لگی رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اسے بے شک جیل ہو جائے، پھانسی کی سزا مل جائے، مگر وہ اس لڑکی کو قتل کر ڈالے گا۔ پاپا اس کی جس حالت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ میں نے نہیں، اس نے خود کی ہے۔ اس لڑکی کے نیچ پن کی حد آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاپا۔ باپ کی آنکھوں میں غصہ، ماں کی آنکھوں میں بے تباری اور بھائی کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ چلاتے چلاتے ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا، اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مت کہو مجھے پاپا، تم آج سے یہ حق ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ پاپا آپ جس کی کہیں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں بے گناہ ہوں، یہ لڑکی جھوٹی ہے، یہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہے۔ اس بار وہ رو پڑا تھا، مگر اس کے آنسو، اس کی فریاد، اس کی بے بسی، اس کی سچائی نہ اس کے باپ پر اثر کر رہی تھی نہ بھائی پر۔ اس کے پاپا اسے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا رہے تھے۔ وہ باپ کا انتہا پر جانا ظالمانہ حکم سن کر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اسے تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار مدد کے لیے ماں کو پکارا تھا۔ اس کی اپنی ماں سے نگاہیں ملی تو اسے یہ کربناک سچائی پتہ چلی کہ وہ بھی اسے گناہگار سمجھ رہی ہے، مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بیٹے کی حمایت میں بولی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے شہریار خان سے سکندر کے لیے رحم کی درخواست کی تھی۔ شہریار خان امو جان کی اس حمایت پر مزید غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اس کی امو جان کو اپنے بیٹوں اور اس پرائی لڑکی کے سامنے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے زانی کے الفاظ استعمال کیے۔ وہ اس پر نہیں مگر ماں کی تذلیل پر رو پڑا تھا۔ اس بے حیا بے غیرت لڑکی کے سامنے اس کے باپ نے اس کی ماں کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے شہریار خان کے ساتھ کھنچتا لیونگ روم سے باہر جانے لگا۔ ماں کی بند آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھتا، بھائی کی نفرت دیکھتا، شہریار خان اسے پورچ میں گھسیٹ کر گیٹ تک لے آئے تھے۔ وہاں آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ان کی آنکھیں غصے اور جنون سے بھری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر سختی اور فیصلہ کر لینے والی اٹل کیفیت تھی۔ وہ گیٹ کھول کر کھڑے تھے۔ تم میرے گھر سے جا سکتے ہو، میرے گھر اور میری زندگی میں تم جیسے ریپسٹ اور عیاش شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا زین کی طرح پاپا بھی اس سے نفرت کرنے لگے؟ وہ ایک دم ہی رو پڑا تھا۔ پاپا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، پاپا میرا یقین کرے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا باپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو یا میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکالوں؟ جوانی کا جنون بہت سر چڑھ کر بول رہا ہے تو جاؤ، نکلو باہر، کرو عیاشیاں، مگر اپنے خرچے پر، خود پیسے کما کر۔ میرا پیسہ تم جیسے بد کردار کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ دوسرے باپ ہوتے ہیں جو غلط کاموں میں اپنے بیٹوں کی پوشت پناہی کرتے ہوں گے، میں ان باپوں میں سے نہیں۔ میں آج کے بعد مرتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ رشتوں کی دھجیاں اڑا کر سمجھ رہے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آج کے بعد سمجھوں گا میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ سہمی نظروں سے باپ کو خود پر گرجتے اور نفرت کا اظہار کرتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ کمزور تھا، وہ گھر سے باہر نکالے جانے سے بری طرح ڈر گیا تھا۔
وہ اس بات سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے نکالا جا رہا ہے، دنیا کی بھیڑ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ شہریار خان نے اسے ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے باہر نکالا، فوراً گیٹ بند کر دیا تھا۔ وہ اس پھٹی ہوئی قمیض میں تھا، بغیر سویٹر، جیکٹ اور کسی بھی گرم چیز کے۔ باہر سخت ترین سردی ہے۔ 31 دسمبر کی شام کی سخت ترین جسم کو کاٹ ڈالنے والی ٹھنڈ میں باہر کھڑا وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ روتے ہوئے وہ گھر کے پاس بنے ایک پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دنیا سال نو کے جشن میں مصروف تھی اور وہ پارک میں تنہا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، باپ کے ظلم پر، ماں کی بے بسی پر، بھائی کی نفرت پر، اپنی ذلت اور رسوائی پر۔ کیا عزت صرف عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں؟ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کی تنہائی میں اس حال میں پائے جائیں کہ لڑکا بے لباس ہو، یہ لازم ہے کہ اسے بے لباس لڑکے ہی نے کیا ہوگا؟ کیا لڑکی گناہگار اور بدکردار نہیں ہو سکتی؟ وہ 4 دن کی شناسہ لڑکی اتنی قابل اعتبار لگی ان کے والدین کو، کہ بھائی کو، کہ اس کی زندگی کے صاف اور شفاف 20 سالوں کی ہر اچھائی پل بھر میں بھلا دی۔ کوئی ایک تو ہوتا جو یہ کہتا کہ سکندر نہیں، یہ لڑکی بھی تو جھوٹی ہو سکتی ہے۔ نئے سال کی پہلی صبح طلوع ہوئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ صرف یہ چمکتی ہوئی صبح ہی نہیں بلکہ آئندہ زندگی کے کوئی بھی صبح کل شام کی سیاہیوں کو نہیں مٹا سکے گی۔ صبح سے دوپہر ہوئی، بھوک پیاس کا احساس نہیں تھا مگر ٹھنڈ ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے پاپا سے بات کرنی چاہیے۔ کل شام وہ بہت غصے میں آ گئے تھے، آج وہ اس کی بات ضرور سنیں گے۔ اس کے پاپا بہت ذہین آدمی ہے، جب وہ دلیل کے ساتھ بات کرے گا تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لیونگ روم کا وہ سارا حشر اس بے حیا لڑکی نے کیا تھا۔ اس کا حلیہ، اس لڑکی کا حلیہ، لانگ روم میں ٹوٹی چیزیں اور پاپا کا عین اسی وقت گھر واپس آ جانا۔ جب وہ ساری کڑیاں ملائیں گے تو اس جیسا ذہین شخص فوراً سمجھ جائے گا کہ قصوروار سکندر نہیں، مریم ہے۔ وہ ایک دم ہی گھر جانے کے لیے اٹھا اور سیدھا اندر جانا چاہتا تھا مگر اس کی خوش فہمیاں اسی لمحے کمزور پڑنے لگی تھیں جب ان کا ملازم اسے وہیں رکنے کی تاکید کرتا شہریار خان کو بلانے اندر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر ہی روک دیا گیا تھا۔ اندر داخلے کے لیے اسے اجازت درکار تھی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ بھوکا پیاسا ہے، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے باپ کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اس کی تمام تر خوش فہمیاں اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ ان کے پیچھے زین بھی لیونگ روم کے دروازے سے باہر کھڑا اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل اور میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آگ کر چکا ہوں۔ میرے اصول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دوں۔ اگر تم واقعی میرا خون ہو، ذرا سی بھی غیرت تم میں باقی ہے، تو آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ اس نے پیچھے کھڑے زین کے چہرے پر پھیلا اطمینان دیکھا، پھر حلق کے بل چلاتے اپنے باپ کو۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں۔ کل 31 دسمبر کو اسے گھر سے بے دخل کرنے کا ان کا اعلان کوئی جذباتی یا وقتی فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہر فیصلے پر قائم تھے۔ اس پل اس کی امو جان باہر آ گئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اس کی حمایت کر رہی تھی، وہ اس کی طرفداری میں اس کے باپ سے لڑ رہی تھی، وہ اس کی طرف سے اس کے باپ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے شہریار، مگر یہ بھی بچہ ہے، آپ اس پر سختی کریں، اسے مارے پیٹے، ہر آسائش اور سہولت اس سے واپس لے لیں، مگر پلیز اسے یوں گھر سے نہ نکالیں۔ اور اس کا دل چاہا وہ دہاڑے مار مار کر رو پڑے۔ ماں سمیت ساری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اسے بے گناہ سمجھتا تھا۔ ماں کی حمایت کے جملوں نے اس کی عزت اور اس کے وقار اور اس کے پندار کو مزید ٹھیس پہنچائی تھی، مگر اپنے گناہگار بیٹے کے لیے رحم اور معافی کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر ماں کو اپنی حمایت میں باپ سے بولتے اور باپ کو جواباً آگ بگولا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ امو جان زیادہ زور سے روتے ہوئے چیخ کر بولی، آپ کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دے شہریار، جو آپ کے باپ نے کیا۔ اس کے باپ نے آگے بڑھ کر گالی دیتے ہوئے اس کی امو جان کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ بالکل سن کھسا کھڑا رہ گیا تھا کہ اس کے پاپا اس کی ماما پر ہاتھ اٹھا سکتے تھے۔ اس نے دیکھا وہ امو جان کو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ وہ اس بار یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوراً آگے آ گیا تھا۔ ماں کی یہ تذلیل اس لیے کی جا رہی تھی، وہ اس کی حمایت میں بولی تھی۔ اگر اس کی موجودگی ماں کی ذلت کا باعث بن رہی ہے تو وہ خود کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے کہیں دور لے جائے گا۔ اس کی ماں ان دونوں بھائیوں کے سامنے شوہر کے ہاتھوں ہوئی اس تذلیل پر گھم کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اور اذیت سے آنسو آ گئے تھے، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ امو جان کو کچھ مت کہیں پاپا، پلیز میری ماں پر ہاتھ مت اٹھائیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ وہ فوراً ہی وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اگر اس کا چلے جانا تمام مسائل کا حل ہے تو ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کی ماں پر ہاتھ اٹھائے، اسے گالیاں دے، وہ ہرگز یہ نہیں سہ سکتا۔ وہ زین کی طرح نہیں کہ دبک کر کھڑا چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے، ماں کو بے عزت ہوتا دیکھتا رہے۔ اگر اس کے چلے جانے سے ہی اس کے باپ کو سکون مل رہا تو وہ نکل جاتا ہے ان کی زندگیوں سے۔ وہ وقت دور نہیں جب اس کے پاپا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، انہیں اس کی سچائی کا یقین آئے گا، وہ بہت شرمندہ ہوں گے۔ وہ اسے گھر واپس لانا چاہیں گے تب وہ گھر واپس نہیں آئے گا۔ وہ سکندر شہریار ہے، ہارورڈ میں زیر تعلیم، اپنے ڈپارٹمنٹ کے چند بہت ہی قابل
طالب علموں میں شامل۔ وہ اپنی زندگی آپ سنوارے گا، وہ اپنی دنیا آپ بنائے گا بغیر شہریار خان کی مدد کے۔ وہ اب اگر اسے بلائیں گے بھی وہ تب بھی پلٹ کر ان کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کے اندر جوش مارتا نوجوان خون باغی ہو رہا تھا۔ بوسٹن اور کیمبرج میں اس کے بہت سارے جاننے والے رہتے تھے۔ فوری طور پر وہ اپنے کسی بھی جاننے والے، اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ اس کا فلیٹ شیئر کر لے گا۔ جانے کے ساتھ ہی وہ کیمپس جا کر ڈین کے آفس میں ان سے بھی مل لے گا۔ وہ اپنی آگے کی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گا۔ وہ اپنے استاذہ کا چہیتا اتنا لائق اسٹوڈنٹ ہے، کیوں نہیں اس کی یونیورسٹی سے اسکالرشپ دے گی۔ وہ خیالوں میں ہی خود کو ہارورڈ سے اپنے انڈر گریجویٹ ڈگری پورے کرتے دیکھ چکا تھا۔ ہارورڈ لا اسکول سے خود کو ڈگری پاتا دیکھ چکا تھا۔ باپ کو خود کو منا کر گھر واپس بلاتا بھی دیکھ چکا تھا۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت احساس سے وہ سڑک کے کنارے چکر کھا کر گر گیا، چند لمحوں اس کے آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اسے بغیر کچھ کھائے پیے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ بھوک اور پیاس سے بالکل نڈھال تھا۔ اپنے اس پھٹے کپڑوں میں اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ سے بخار چڑھ گیا ہے۔ اپنی زندگی کے 20 سال اس نے باپ کے گھر میں اتنے محفوظ گزارے تھے کہ اب سڑک پر لا کر پھینکا گیا تو اسے بھوک پیاس اور ٹھنڈ سب کچھ برداشت کرنا اپنی ہمت اور برداشت سے بہت زیادہ لگا۔ وہ بوسٹن واپس جانے کی بات سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں، حتیٰ کہ بوسٹن میں اپنے کسی دوست کو فون کر سکے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ وہاں کیسے جائے گا، اور ان پھٹے کپڑوں میں بھکاریوں کی طرح؟ جان پہچان کے لوگوں کے پاس جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس کے نہیں، وہ شہریار خان، امو جان اور زین سب کے، اس کے ساری فیملی کے جاننے والے تھے۔ اصل بات کیا ہے یہ تو وہ اپنے قریبی دوستوں تک کو نہیں بتائے گا۔ اگر مجبوراً بوسٹن جا کر کچھ بتانا ہی پڑا تو اتنا کہہ دے گا کہ وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا ہے۔ واشنگٹن میں کسی بھی جان پہچان والے کے پاس جا کر وہ نہ خود شرمندہ ہونا چاہتا تھا، نہ اپنے باپ کو کروانا چاہتا تھا۔ تمام دن چلتے چلتے وہ اس وقت شہر کے اس علاقے میں آ گیا تھا جہاں کم آمدنی والے اور زیادہ تر سیاہ فام لوگ رہا کرتے تھے۔ کیسے لطف کی بات تھی! دنیا بھر میں طاقت کا مرکز سمجھنے والے اس شہر میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں غریب بھی تھے، بے روزگار بھی تھے، بے گھر بھی تھے۔ وہ سڑک کے کنارے جہاں بیٹھا تھا وہاں سامنے ہی ایک چرچ تھا۔ وہاں ہر عمر کے افراد کو جاتا دیکھ رہا تھا جو اپنے حلیوں سے ضرورت مند لگ رہے تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو ساتھ لیے، بوڑھے مرد، عورتیں، جوان، نوجوان۔ اسے سمجھ آ گیا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ چرچ کی بلڈنگ سے اندر جاتے لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا بھوک ایسی ظالم چیز ہوتی ہے، انسان سے وہ سب بھی کروا دیتی ہے جو عام حالات میں کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا حرج ہے اگر وہ بھی اندر چلا جائے۔ اب اس سے اور بھوکا نہیں رہ جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر نے اسے خود کوٹنے اور چرچ میں جانے پر مجبور پایا۔ وہ خود سے بھی نظریں چراتا چرچ کے اس ڈائننگ ہال میں آ گیا تھا جہاں ہر اتوار باقاعدگی سے بھوک اور افلاس کے شکار لوگوں کو دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا جاتا تھا، خدمت خلق کے طور پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ وہاں میزیں لگی ہوئی تھی، اس کے اطراف کرسیاں موجود تھیں۔ بہت سے لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں بہت سے رضاکار کام کر رہے تھے۔ چرچ کے ساتھ اس کار خیر میں بطور رضاکار شریک ایک شخص اس کے پاس آیا اور مسکرا کر اس کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تھا، سوپ، سینڈوچ اور کافی۔ خیرات کا کھانا دیکھ کر اسے رونا آ گیا تھا۔ بہت ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا وہ کھانے کے نوالے لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسے اپنا گھر، اپنی ماں باپ، اپنی زندگی، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہارورڈ کا گریجویٹ بنتے بنتے وہ کہاں آ گیا تھا۔ نہیں، اسے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اسے فوری طور پر بوسٹن جانے کے لیے پیسہ جمع کرنے ہوں گے۔ ایک بار بوسٹن چلا گیا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں اس کے بہت دوست ہیں اور پاپا کے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے مدد لے گا۔ وہ ہارورڈ سے اپنی ڈگری پوری کرے گا، پھر وہ اس ناگن سے اپنا انتقام لے گا۔ وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ اپنے کردار پر کالک ملنے والی، اس کے والدین کی نظروں سے گرانے والی اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب اس کے پاپا اس کی بے گناہی تسلیم کر لیں گے۔ اسے منانے اس کے پاس بوسٹن آئیں گے، تب بھی وہ ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ اس کے سہارے کے بغیر بھی خود کو سنبھال سکتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے کچن نظر آ رہا تھا۔ انسانی ہمدردی سے سرشار بہت سے رضاکار مرد اور عورتیں وہاں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے ایک رضاکار کی دوسرے رضاکار کے ساتھ ہونے والی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے میز کی کچن کی کھڑکی سے بہت نزدیک تھی۔ پیٹ میں غذا گئی تھی تو اب سب کچھ دکھائی بھی دے رہا تھا اور سنائی بھی۔ وہ دونوں رضاکار پیپر پلیٹس میں سینڈوچز تیار کر کے اپنے سامنے موجود میز پر رکھتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک سائٹ انجینئر تھا۔ کوئی بلڈنگ بن رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ قدر فکر مند لہجے میں یہ بتا رہا تھا کہ کل تلخ کلامی اور لڑائی ہو جانے پر اس کا کوئی اہم ورکر کام چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد آرکیٹیکٹ اور کلائنٹ نے آ کر سائٹ وزٹ کرنی تھی اور وہ فکر مند تھا کہ اس اہم ورکر کے چلے جانے سے کام کی رفتار پر فرق پڑے گا۔ اسے ایک محنتی اور جان لگا کر کام کرنے والے ورکر کی فوری ضرورت تھی۔ سکندر فوراً اٹھ کر اس رضاکار کے پاس گیا۔ اس نے اسے
کام مانگا اور یقین دلایا کہ وہ محنت کرے گا۔ سافٹ ویئر انجینئر نے اس کا پڑھا لکھا ہونا، اچھے خاندان سے تعلق چھپا نہ رہ سکا۔ اس سے یہی بات پوچھی بھی گئی۔ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ بوسٹن میں اپنے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کر رہا ہے۔ کسی پریشانی کا شکار ہو جانے کے بعد اس کے پاس واپس بوسٹن جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسے پیسے درکار ہیں۔ سائٹ انجینئر اپنے اس ورکر کی جگہ اسے کام دینے پر راضی ہو گیا تھا، اس شرط پر کہ وہ اس پورا ہفتہ اس کے ساتھ کام کرے گا۔ جتنا معاوضہ طے پایا تھا اس میں وہ واپس جانے کے کرائے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک آدھ سستی سی پینٹ شرٹ بھی خرید سکتا تھا، کوشش کر کے کچھ پیسے بچا بھی سکتا تھا۔ اسے پیر سے لے کر ہفتے تک کی شام تک کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنا تھا۔ ہفتے کی شام اسے اس کا معاوضہ دے دیا جائے گا، یہ اس سے سائٹ انجینئر نے وعدہ کیا تھا۔ وہ رات بھی اس نے سڑکوں پر اور ایک پارک میں سوتے جاگتے گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ شہر کے مضافات میں واقع اس کنسٹرکشن سائٹ پر آ گیا تھا۔ وہاں ابھی آبادی کم تھی، یہ کم آبادی والا شہر مضافاتی علاقہ تھا۔ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ سائٹ انجینئر کے کئی طرح سے کام آ رہا تھا۔ کون سا کنسٹرکشن مٹیریل کب آیا، کتنی مقدار میں آیا، کتنے کا خریدا گیا، وہ سائٹ انجینئر کو کمپیوٹر پر یہ سارا حساب کتاب، سارا کام بھی کر کے دے رہا تھا۔ وہ محنت مزدوری بھی کر رہا تھا۔ جہاں کہیں کسی ورکر کی کمی ہوتی اسے بلا لیا جاتا۔ بے تحاشا وزن اٹھانے اور سخت مشقت کا کام کرنے سے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، مگر ایک دھن اور ایک جستجو سوار تھی اس کے اوپر۔ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ دن بھر میں صرف لنچ کرتا جو کہ تمام مزدوروں کو سائٹ پر مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ جانے کے کرائے کے علاوہ بھی اس کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں۔ اس نے سائٹ انجینئر سے درخواست کی کہ اسے سائٹ پر ہی سونے کی اجازت دے دی جائے۔ سائٹ انجینئر اسے اجازت دینے میں متعامل تھا، وہاں ورکرز کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، مگر اس نے جب اپنی مجبوری بتا کر بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گیا تھا۔ ویسے بھی وہ کون سا وہاں مستقل ورکر تھا، صرف ایک ہفتہ ہی کی تو بات تھی۔ سائٹ انجینئر یوں بھی اس سے خوش تھا، وہ ایک اکیلا لڑکا کئی ورکرز کے حصے کا کام کر کے دے رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کنسٹرکشن سافٹ سائٹ پر جو کام اس کے سپورٹ کیے جاتا تھا۔ کام شروع کرنے والا سب سے پہلا ورکر ہوتا تھا اور کام ختم کرنے والا سب سے آخری ورکر بھی وہی ہوتا تھا۔ وہ دن گن کر ہفتے کے دن کا انتظار کر رہا تھا جب اسے اس کی محنت کی کمائی ملنی تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد وہ رات میں بلڈنگ سائٹ میں ہی ایک طرف اونچی زمین پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ کنسٹرکشن سائٹ غیر آباد علاقہ میں تھی، وہاں دن میں بھی لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ارد گرد کا علاقہ قدرے ویران ہی تھا، رات میں تو بالکل ہی سناٹا ہو جاتا تھا، اندھیرا، خاموشی اور ویرانی۔ مگر اس پر دن بھر کی بے تحاشا محنت مشقت کی تھکن ایسی طاری ہوتی تھی کہ نہ اسے سناٹے اور اندھیرے سے خوف آتا تھا اور نہ ہی اونچی نیچی زمین پر تکلیف سے بے رامی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ہفتے کا دن تھا جب سائٹ انجینئر شام ڈھلے کام ختم کر کے جانے سے قبل وعدے کے مطابق اسے اس کے معاوضہ طے کردہ معاوضہ دے گیا تھا۔ اس کے اضافی کام کرنے سے خوش ہو کر اس نے اسے کچھ پیسے الگ سے بھی دیے تھے۔ اپنی محنت کے پیسے اپنے ہاتھوں میں لیے وہ کتنے دنوں بعد خوش ہوا تھا۔ وہ اپنے شہر واپس چلا گیا تھا۔ کنسٹرکشن سائٹ کی اونچی نیچی زمین پر لیٹا وہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا، بس آج کی رات اور ہے، کل وہ اپنے دوستوں اور جانے پہچانے والوں لوگوں کے بیچ اپنے شہر میں ہوگا۔ ویسے تو اسے پورا یقین تھا اسے اسکالرشپ مل جائے گی، لیکن اگر اس میں بھی کچھ وقت لگا، تھوڑی مشکل ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ سیمسٹر چھوڑ دے گا۔ وہ اس دوران چھوٹی موٹی جاب کر کے پیسے جمع کر لے گا۔ وہ لیٹا سوچ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کے زخم دیکھ رہا تھا۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر وہ بھوک سے دھیان ہٹا رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ ناشتے اور رات کے کھانے کو چھوڑ کر صرف دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، پر اب تو اس کے پاس پیسے ہیں۔ مین روڈ پر جو اسٹور ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہ وہاں سے جا کر اپنے لیے ایک سینڈوچ یا چند کوکیز تو خرید سکتا ہے۔ پیسے آگے تھے اس لیے بھوک کا زیادہ احساس تھا، اسے لگا کہ خالی پیٹ نیند نہیں آئے گی۔ تب وہ وہاں سے اٹھا، وہ سائٹ سے باہر نکلا ہی تھا جب اسے سڑک پر سامنے سے چار سیاہ فام امریکی آتے نظر آئے، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لیے، نشے میں دھت، زور زور سے گاتے۔ وہ ایک دوسرے سے بے ہنگم ہنسی مذاق کرتے۔ ان میں سے ایک نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ ہنس کر اپنے باقی دوستوں کو بھی متوجہ کرنے لگا۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر وہ چاروں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، لمبے چوڑے مضبوط جسامت والے۔ اپنی کمائی رقم کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، باقی ساری پینٹ کی جیب میں۔ اس نے اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ پر دیکھ لی تھی۔ وہ اپنی اتنی محنت کی کمائی انہیں لوٹنے نہیں دے گا۔ اس نے وہاں سے اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 4 تھے اور یہ اکیلا۔ وہ مضبوط جسامت والے سیاہ فام مرد تھے اور وہ 20 سال کا کمزور سا لڑکا، جس کی دنیا گھر اور کیمپس تک محدود رہی تھی۔ ان چاروں نے اسے اپنے گھیرے میں گھیر لیا تھا۔ وہ رو رو کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بری طرح اسے مارتے ہوئے انہوں نے اس سے سارے پیسے چھین لیے تھے۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ یہ پیسے اس نے بڑی محنت کڑی مشقت کے بعد کمائے ہیں، اسے ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے پیسے چھن جانے پر زاروں قطار رو رہا تھا، مگر ان سیاہ فاموں کا مقصد صرف اس کی رقم لوٹ لینے پر پورا نہیں ہوا تھا۔
ان میں سے ایک اس کی طرف بڑا تھا، اس کے باقی ساتھی کہے لگا کر ہنس رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ وہ ان سے اتنی مار کھا چکا تھا کہ وہاں سے ایک قدم ہلنے کی بھی اس میں سکت نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھ کر اس نے خوف سے چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی طرف بڑھتے ایک سیاہ فام نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ اوندے منہ سڑک پر گرا اور پھر اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کا سر زمین پر زور سے مارا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ پاپا مجھے بچا لے، پاپا مجھے بچا لے، وہ چلا چلا کر باپ کو پکار رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو قابو میں کر لیا تھا۔ اب اس کی چینخیں، اس کی فریادیں اس کے اندر ہی دم توڑ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے اس کا بہت طاقتور، بہت با اثر باپ نہیں آیا تھا، اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ صبح ہونے پر اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر وہ چاروں وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ جس طرح بری طرح مارا پیٹا اور زخمی کیا گیا تھا، جتنی مقدار میں اس کا خون بہہ گیا تھا، اگر وہ کچھ دیر اور اس سڑک پر پڑا رہتا تو شاید وہیں اس سڑک پر ہی مر گیا ہوتا۔ پتہ نہیں کون تھا جو اسے اسپتال لے آیا تھا، جس نے اس کی جان بچا لی تھی۔ اپنی جان بچانے والے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ ذلت بھری یہ زندگی گزارنے کے لیے آخر اسے زندہ کیوں رہنے دیا گیا تھا؟ ہوش آنے پر اس نے خود کو پٹیوں میں جکڑا اسپتال میں پایا تھا۔ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے اس سے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس نے اس سے اس کے گھر اور گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے فون مانگا تھا۔ وہ اپنے گھر پر فون کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا۔ وہ کس طرح پامال کیا گیا تھا، وہ یہ صرف اپنے باپ ہی سے کہہ سکتا تھا۔ اس کا جسم نہیں، اس کی روح رون ڈال گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر پر فون کیا تھا۔ فون شہریار خان نے اٹھایا تھا اور اس کی آواز سن کر اس طرح رو پڑا تھا جیسے میلے میں کھو جانے والا بچہ واپس ماں باپ کو پا کر رو پڑتا ہے۔ ہیلو پاپا، اس نے روتے ہوئے انہیں پکارا تھا۔ کیوں فون کیا ہے تم نے یہاں؟ ان کا سخت لہجہ ویسا ہی تھا، بے لچک، غیر جذباتی اور سرد سا تاثر لیے۔ پاپا کل رات میرے ساتھ، روتے ہوئے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنے مضبوط باپ کی پناہوں میں چلا جانا چاہتا تھا۔ نہیں ہے وہ کمزور لڑکا، اتنا مضبوط کہ دنیا کی ٹھوکروں کا مقابلہ کر سکے۔ پاپا مجھے گھر آنا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر لے جائیں، میں مر جاؤں گا پاپا، پلیز مجھے بچا لیں، پاپا مجھے گھر آنا ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پلیز میرے پاس آ جائیں پاپا۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے ان سے التجا کی تھی۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، آئندہ یہاں فون مت کرنا، تم میرے لیے مر چکے ہو، میں تمہیں رو چکا ہوں۔ اس کے باپ نے سخت لب و لہجے میں یہ بات کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ فون بند کرتے ہی تیز آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، یکلختی اس کی آنکھوں سے آنسو رک گئے تھے۔ وہ واقعی مر چکا تھا اور مردے رویا نہیں کرتے۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہنے کے بعد پھر سڑک پر آ گیا تھا۔ بوسٹن، ہارورڈ، بیچلرز، لا، دوست، گھر، زندگی، اس کے لیے ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ وہ جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر مر چکا تھا۔ اب نہ اسے مریم کا خیال آتا تھا، نہ اس سے انتقام لینے کے منصوبے اس کے ذہن میں آتے تھے۔ اس رات کی وہ بے بسی اور وہ خوف، وہ ذلت اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ سو جاتا تھا تو ڈراؤنے خوابوں کی صورت وہ اسے اٹھا کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اسے سوتے میں ہر بار ایسا لگتا ہے اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کا دم گھونٹا جا رہا ہے، اسے سانس لینا دشوار لگنے لگتا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں ہی کیوں اس کا شکار ہوا؟ وہ راتوں کو چلا چلا کر رو رو کر اللہ سے پوچھتا۔ اس نے خود کو دنیا کی بھیڑ میں گم کر لیا تھا۔ کئی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے پاپا یقیناً ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی بے غیرت تھا۔ اس ذلت بھری زندگی کو جینے کے لیے تیار تھا۔ وہ موت سے ڈرتا تھا، خود کو نہ گولی مار پایا، نہ اپنے پیٹ میں خنجر اتار پایا، نہ کسی اونچی عمارت سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر پایا تھا۔ 2 ہفتوں میں اور ہفتے میں مہینوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس ذلت بھری زندگی میں سے جو بھی کام ملتا وہ کر لیتا تھا۔ کبھی وہ کسی بار یا نائٹ کلب میں کام کرنے لگتا، کبھی کسی کنسٹرکشن سائٹ پر جا کر محنت مزدوری کر لیتا، کبھی بھوک لگی ہوتی تو کسی امیر شخص کے کتوں کو نہلانے دہلانے کی نوکری تک کر لیا کرتا تھا۔ وہ کسی بنجارے، کسی جپسی کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا کی ٹھوکروں نے اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اب وہ گھر کے آرام دہ فضاؤں میں رہنے اور ہارورڈ میں پڑھنے والا سکندر شہریار نہیں تھا۔ اب وہ ایک اسٹریٹ اسمارٹ بنجارہ اور جپسی تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد کبھی کسی کی مجال نہ ہوئی تھی اس کے نزدیک بھی پھٹکنے کی۔ وہ ایک بار وہ نائٹ کلب سے اپنی ڈیوٹی ختم کرنے پر علی الصبح واپس جا رہا تھا جب سڑک پر 2 کالے امریکیوں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ تب اس پر ایسا جنون سوار ہوا تھا، ایسی غیر معمولی طاقت اچانک اس کے اندر آ گئی تھی کہ اس نے انہیں مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگے، مگر وہ انہیں جان سے مار ڈالنے کے در پہ تھا، مگر پھر انہیں زخموں سے چور چور کر کے چھوڑ دیا۔ وہ رات اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس رات کے بعد اگلی صبح وہ خود سے بھی اور دنیا سے بھی پہلے سے زیادہ نفرت میں مبتلا ہو کر دنیا کی بھیڑ میں شامل ہوا تھا۔